السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ آج میں کچھ باتیں کروں گا افسروں کی اہلیت پر، اور یہ اپنا آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی کل ڈیسیجن دیا ہے کہ آئی جی جو ایکٹنگ آئی جی تھا فضل کامران، اس کے خلاف اسی طرح کچھ پوسٹنگز ہوئی ایف آئی اے میں، کراچی میں بھی ہوئی اور باقی صوبوں میں بھی ہوئی۔ تو سوال یہ ہے پرائم منسٹر صاحب، آپ بے شک پوسٹنگز کریں اور آپ کا رائٹ ہے، اور آئی جی سلیکٹ کرنا اس میں سی ایم کا بھی ہوتا ہے، سی ایم جس کو ریکمینڈ کرے تو ان کی بھی دیکھی جاتی ہے، اور جو باقی فیڈرل پوسٹنگز ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اچھا، ایک ابھی جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ کل یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ٹرین میں، جو ایک لیڈی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ اسی کے کانٹیکس میں افسروں کی اہلیت دیکھ رہا تھا کہ افسروں کی اہلیت کیا ہوتی ہے۔ تو اہلیت میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں، جو کرپٹ افسر ہیں، نون کرپٹ اور نون کرپٹ، تو اور وہ افسر کرپٹ جن کی اسیٹس جو ہیں ان کی نون سورسز سے بیانڈ ہے۔ جب وہ سروس میں آئے تو ان کے کیا اسیٹ تھے، اس کے بعد سروس میں کیسے بڑھتے گئے اور وہ کہاں جا کے پہنچے، تو یہ ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور ایکچول جو قانون جو ہے ہمارا، جو بیس ہے پاکستان پینل کوڈ میں 161 سے لے کر 168 تک، اور وہیں سے پھر سارے قانون نکلتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وہی ہے اینٹی کرپشن، اس کے قانون ہے، اس میں یہ پبلک سرونٹ کے خلاف۔ تو اس میں آپ دیکھیں، اور اے سی آر میں بھی اگر دیکھیں، آپ کسی کو کرپٹ لکھتے ہیں تو آپ جب تک کرپٹ نہیں لکھ سکتے جب تک اس کے پاس آپ کے پاس جو ہے ٹھوس ثبوت ہو کہ ہی از لیونگ بیونڈ ہز مینس، اس کی معنی ہے کہ یہ کرپٹ ہے۔ اس کے اسیٹس دیکھ لیں، اس کا خرچہ دیکھ لیں، اس کے بچے کا پڑھ رہے وہ دیکھ لیں، کسی کے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، پے اس کی اور علاوہ کوئی سورسز نہیں ہے جب وہ داخل ہوا تھا سروس میں۔ بعد میں تو وہ بابا دادا کی زمین جو دکھا رہا ہے تو اس کے کچھ پیچھے ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں، ڈھل کی رسیدیں ہوتی ہیں، انکم ٹیکس میں اس نے فائل کیے ہیں نہیں کیے ہیں، بہت سارا لاٹ آف تھنگس۔ ایک چیز نہیں ہوتی، ہم ادھر کورٹوں میں جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، تو یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری باتیں۔ اب یہ جو ریلوے میں انسیڈنٹ ہوا، تو سب سے پہلے آئی جی ریلوے نے کیا کیا وہ دیکھنا چاہیے۔ اگر آئی جی ریلوے نے امیڈیٹلی اپنے ایس پی سے پوچھا یا ڈی آئی جی سے پوچھا کہ کس طرح ہوا، اس کی رپورٹ دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ پنجاب میں تھی ٹرین تب ہوا انسیڈنٹ، کوئی کہتا ہے کراچی کے قریب تھی، کوئی کیونکہ وہ شفٹ کرتے رہیں گے نا اپنے اوپر سے، ریسپانسبلٹی شفٹنگ کرتے ہیں آج کل۔ یہ مانتا کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، یہ بہت سارے افسر بزدل ہیں۔
بزدل کیوں ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیوں ہے، کہ بہادر افسر کیسا ہوتا ہے، وہ کیا بولتا ہے اور کیوں بہادر ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ وہ پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو فائنلی اس نے ایس پی نے کس کو سسپینڈ کیا، کس کی ریسپانسبلٹی فکس کی۔ یہ نہیں کہ چیف منسٹر پوچھ رہا ہے، پرائم منسٹر پوچھ رہا ہے، پھر یہ بتا رہے ہیں، پھر یہ ایکشن لے رہے ہیں۔ یہ تو ٹوٹل فیلیور آف رول آف لا ہو گیا۔ اگر ان کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، قانون قاعدے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کس چیز کے لیے بیٹھے ہیں ادھر؟ پیسے کمانے کے لیے، فلیٹ بنانے کے لیے، بات آئی لینڈ میں جائیدادیں بنانے کے لیے، پی سی ایچ ایس میں محمد علی کے قریب جائیدادیں بنانے کے لیے، ڈیفینس میں جائیدادیں بنانے کے لیے، کلفٹن میں جائیدادیں بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کس چیز کے لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ یا پنجاب میں زمینیں خریدنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ان کا کام ہے کہ اپنا کام کرنا لاء کے مطابق۔ تو وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ شفٹنگ اور رسپانسبلٹی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ عورت کا میڈیکل ہوا نہیں ہوا، اس سے پھر آئیڈینٹیفیکیشن کرائی، ملزمان کی نہیں کرائی میجسٹریٹ کے سامنے، مینی تھنگس۔ اچھا، پھر میں گھوم کر آ رہا ہوں یہ بیوروکریسی کی ایفیشنسی پہ، کہ اگر یہ ایک تو میں ابھی ہیسکو پہ بتا رہا ہوں، ہیسکو میں حیدرآباد نے تباہی کی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تباہی اس لیے ہوئی کہ 3.5 سال میں، اس میں ڈرتا نہیں ہوں، خان صاحب کے زمانے میں نان پروفیشنل ڈائریکٹرز لگائے گئے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کے نہیں دیکھا ہے، ان کو نوکریوں سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ نان پروفیشنل ڈائریکٹرز جو لگائے گئے انہوں نے تباہی کر دی بجلی کی، وابڈا کی۔ میں پہلے بھی کہتا رہا کہ آپ مجھے دیں وابڈا، میں ان کو سیدھا کرتا ہوں، ان کی انکوائریاں کرتا ہوں، ان کے اسیٹس چیک کرتا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح تباہ کیا انہوں نے وابڈا کو۔ تو اس میں ان کے خلاف کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وابڈا میں جو مرضی کریں۔ حیدرآباد میں وہ ٹرانسفارمر بلاسٹ ہوا، 10 آدمی مر گئے، میں نے اس میں ویڈیو بھی ریکارڈنگ کر کے لگائی۔ وہ پتہ نہیں ابھی ایس ایس پی حیدرآباد کو پتہ ہوگا کہ اس کا کس اسٹیج پہ کیس ہے، کتنے اریسٹ ہوئے، کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ بجلی کیسے کاٹنی نہیں ہے انہوں نے، اس کے دیر نو لا بجلی جا کے کاٹ دو، مینی تھنگس۔ نوٹس دینا ہے انہوں نے پہلے اس کو، پھر نوٹس کا جواب لینا ہے، پھر جا کے بجلی کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ دے کی ناٹ ڈسکنیکٹ۔ اس پہ اپیکس کورٹوں کے ڈیسیشنز ہیں۔ ان کو ایک تو لا نہیں آتا، قانون نہیں آتا، پتہ نہیں کس قسم کے انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے نہیں۔ تو اسی طرح اگر ان کو قانون ہی پتہ نہیں ہوگا، ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا قانون پتہ نہیں ہوگا، تو کیا کریں گے؟ تباہی پھیریں گے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کو اپنا پاور پتہ نہیں، ڈی جی ایف آئی اے کو نہیں، چیئرمین نیب کو پتہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نیب کے میں نے پہلے بھی کہا ہے، ان کی جگلریز ہیں یہ اس میں فگرز کی، وہ میرے پاس سب ثبوت ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، 3.5 سالوں میں کیا ریکوریاں کی ہیں، مجھے پتہ ہے سب۔ اس طرح اب جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، ان پہ ایکشن لینا چاہیے۔ کون سسپینڈ ہوا نہیں ہوا ہے تو پھر ایس پی کو سسپینڈ کرنا چاہیے جو کنسرنڈ ہے۔ اور یہ سیکیورٹی کا کام آئی جی کا ہے، ریلوے کا، اور کسی کا کام نہیں ہے۔ کس لیے بیٹھا ہے آئی جی ریلوے؟ اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھانے کس لیے ہے ریلوے کے؟ پولیس اسٹیشنز ہیں ریلوے کے، ان کی اپنی جورسڈکشن ہے۔ ریلوے یہ گاڑیاں جو ہے، ٹرینیں، ان کی جورسڈکشن ہے، اور وہ آؤٹر سگنل تک بھی ان کی جورسڈکشن ہوتی ہے، پھر پولیس کی ہوتی ہے۔
تو جب پتہ ہی نہیں قانون کا تو پھر ایسے ہوگا. تو اچھا اب میں یہ آتا ہوں آئی جی سندھ پہ. پہلے تو سائیں چیف منسٹر صاحب شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب تمام ان کے نہیں کیے چارج آئی جی ان کا بہتر آفیسر ہمارے کو نا غلام نبی نے کہا میں بہتر ان کے چارج لیا. آپ نے چن کے ایسے افسر کو چارج دی جو بالکل ہی وہ ختم افسر ہے. اس کو پتہ ہے میں اگلے میں ریٹائر ہو جاؤں گا, ریٹائرڈ بھی ہو جاؤں گا تو وہ ویسے بھی اس میں وہ ہے ہی نہیں. اس کا ایک پنڈی کا کام ہے اسلام آباد کا, وہ مجھے پتہ ہے, کامران فضل کا, جب یہ ایس پی تھا یا ایس پی تھا ادھر. یہ کوئی افسر نہ سمجھے کہ میرے پاس ہر ایک کا ریکارڈ ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ عبداللہ شیخ ہو, کوئی بھی ہو میرے پاس. اور یہ اپنا ثناء اللہ عباسی ہو, اے ڈی خواجہ ہو, سلطان خواجہ ہو, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے مجھے ایک ریکارڈ کی بات میرے پاس محفوظ ہے. کوئی بھی ہو, جب میں یہ نیب کے افسروں کے نکالے ہوئے تو یہ کیا چیزیں ہیں, تو میں نے ہر نکالا ہوا. حیدرآباد میں میرا گھر بھی حیدرآباد میں شریف اسکوائر میں میرا گھر ہے اپنا, اور ماشاء اللہ بہت بڑا گھر ہے, ڈکلیئرڈ ہے. ایسے تو نیب نے معافی نہیں مانگی مجھ سے. تو کراچی میں بھی آتا ہوں, تو یہاں پہ حیدرآباد میں ایک آدمی میرا انفارمر ہے, کیونکہ میں حیدرآباد میں ایس ایس پی, ڈی آئی جی, آئی جی پریزنس کی بھی آفس میری حیدرآباد میں تھی. ایس ایس پی, ڈی آئی جی میں رہا ہوں, تو مجھے پتہ نہیں ہوگا. پریزنس کا بھی میں آئی جی پورے سندھ کا رہا ہوں, ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رہا ہوں, ایف آئی اے میں رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. یہ بھولے بادشاہ کسی کو بیوقوف بنا رہے ہو, مجھے پتہ نہیں ہے تم لوگوں کا. ایک افسر کی جو ہے میرے پاس رپورٹ ہے, تو لہٰذا آپ اپنا کام صحیح کرو. اب جو یہ میں بات کر رہا ہوں کامران کی, تو ایک ڈائریکشن ہائی کورٹ کی آپ نہیں مان سکتے, کر نہیں سکتے. آئی جی سندھ شاباش تم کو. باقی باتیں میں باتیں بعد میں کروں گا. میرے پاس ایک چیز ہے, میں ثبوت سے کرتا ہوں, اس لیے نہ کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی کی پرواہ کرتا ہوں. اور میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں, اور یہ مجھے 9 سال تقریباً ہو گئے. آئی ایم اے لائف ممبر آف دا بار, لائف ممبر آف دا سندھ بار کونسل. تو لہٰذا جو جس کو سوچنا ہے وہ سوچ لے. اللہ حافظ.